إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا نیکی، بھوک کی تکلیف سے اس کو بچانا بھلائی ہے، خیر کا کام ہے، نیکی۔ ایک ایسا آدمی جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کے جسم کو ڈھانپنا اور عریانیت کی ذلت سے اس کو نکالنا نیکی ہے۔ ایک بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اس بیماری سے نجات کے لیے، شفا کے لیے اس کے لیے دوا کا انتظام کرنا، اس کا علاج کرنا، یہ بھلائی ہے، نیکی ہے۔ اس طرح کے کئی مسائل انسان کے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنا، انسان کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا، اس تکلیف سے اس کو نکالنا بلا شبہ نیکی ہے۔ لیکن سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ایک انسان جو جہنم کے راستے پر جا رہا ہے اور اپنے گناہوں کے نتیجے میں، اپنی بے دینی کے نتیجے میں جہنم کے عذاب اور جہنم کی تکلیف کا حقدار بن رہا ہے، اس بڑی تکلیف سے اس کو بچانا یہ بڑی نیکی ہے۔ چونکہ دنیا ہمارے سامنے ہے، دنیا کے مسائل میں ہم گھرے رہتے ہیں، دنیا کی تکلیفیں، ان کا ذائقہ، ان کی لذت ہم نے چکھی، اپنے اطراف لوگوں کی زندگیوں میں ان مسائل کو، پریشانیوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے، جہنم کا عذاب ہمارے سامنے نہیں ہے، قبر کے مسائل، قبر کا عذاب، قبر کی تکلیفیں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ لہٰذا دنیا کی تکلیف بڑی دکھائی دیتی ہے اور آدمی آخرت کی تکلیف کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس کا احساس واقعی نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے کہ آدمی نے اس کو نہ دیکھا ہے نہ اس کو چکھا ہے۔ لہٰذا جو تکلیف سامنے ہوتی ہے، جس کا تجربہ انسان کو ہوتا ہے، اس تکلیف سے بچانے کی فکر انسان کے ذہن پر غالب رہتی ہے۔ لیکن جس تکلیف کو دیکھا نہیں، چکھا نہیں، اور وہ فوراً بھی نہیں ہے، بعد میں ہے، تو اس تکلیف سے بچنے کی کوشش اور دوسروں کو بچانے کی کوشش میں انسان غفلت اور سستی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس امت کا امتیاز، اس امت کی بھلائی، اس امت کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور اس امت کی خیریت، اس امت کا بہترین امت ہونا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ کس بنیاد پر یہ مقام اس کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، ساری امتوں میں سب سے زیادہ خیر والی، سب سے زیادہ اچھی اور بہتر امت یہ ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے منتخب کر کے الگ کیا ہے۔ اخرجت، چھانٹ کے نکالا۔ دنیا میں بھی آدمی چیزوں کو الگ کر کے نکالتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے۔ تمہیں اللہ رب العالمین نے تم کو اللہ نے چنا، کس کے لیے؟ للناس،
تمہیں اپنی ذات کے لیے جینے کے لیے نہیں چنا ہے۔ میرا گھر، میرا مکان، میری دکان، میرے بیوی بچے، میرا کھانا پینا، میری تجارت، میری لذتیں، میری راحتیں، میرے آرام، میں اس کے لیے نہیں۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم کو چنا گیا ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد، تمہاری کوششوں کا محور تمہاری اپنی ذات نہیں ہے، تمہارا اپنا مفاد نہیں ہے، تمہاری اپنی لذتیں اور تمہاری آسائش نہیں ہے، تم دوسروں کے لیے چنے گئے ہو۔ تمہارا مقصد تمہاری ذات نہیں، کچھ اور لوگ ہیں۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے خبردار کرتے ہو اور روکتے ہو۔ بھلائیاں ان کی زندگی میں آئیں، دنیا سے بہتر زندگی جنت والی ان کو ملے۔ برائیاں ان کی زندگی سے نکلیں، دنیا کی تکلیفوں سے بدتر اور زیادہ مصیبت جہنم سے وہ بچے۔ ایک آدمی کو دنیا کی پریشانی سے بچانا اور دنیا میں کسی کے لیے 2 وقت کا کھانا، روٹی، کپڑا اور اس کے لیے گھر بار اور ساری چیزیں اس کے لیے مہیا کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایک آدمی دنیا میں آپ اس کو اچھا گھر بنا کے دے دیے، اس میں رہ رہا ہے، مرنے کے بعد قبر کا گڑھا اس کے لیے جہنم بن رہا ہے، آپ نے کیا بھلا کیا اس کا؟ آج کا آپ نے اس کا مسئلہ حل کیا، ایک وقتی زندگی کا مسئلہ آپ نے اس کا حل کیا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا کیا؟ زندگی تو دنیا اور آخرت دونوں کی ہے نا۔ آپ نے اس کا مسئلہ آج کا دنیا کا حل کر دیا، لیکن دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ تھوڑی۔ یہ زندگی کب ختم ہوگی معلوم نہیں۔ آدمی گھر سے نکلا، ابھی جسٹ آیا، میں دودھ لے کے آیا، بریڈ لے کے آیا، گاڑی پہ کک لگائی، گیا، راستے میں ٹکرا گیا، مر گیا۔ وہ لانے کے لیے گیا تھا، لوگ اس کو لے کر آئے، اس کا جنازہ گھر پہ آیا۔ اولاد ہوئی، آفس میں فون آیا، لڑکا ہوا ہے، خوش، باس سے کہا میں جسٹ آیا، ابھی سالوں بعد اولاد ہوئی ہے، فوراً جاتا ہوں، دواخانے جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ تیزی سے نکلا، جلدی پہنچتے کے چکر میں سگنل توڑ کے بھی نکلا، گاڑی آ کے ٹکرا گئی، مر گیا۔ گھر میں اولاد ہے، یہ دنیا سے چلا گیا۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بھائی کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی اور یہ تیزی سے نکلا اس کی جگہ پر پہنچنے کے لیے، دواخانے پہنچنے کے لیے، اور اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایسا ہوا ہے، ایک گھر میں ایک ہی دن میں کئی جنازے ہیں۔ سوچئے زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ اس زندگی کی تکلیفیں، اس زندگی کے مسائل، اس کے لیے اتنی دوڑ دھوپ، لیکن اصل مسئلہ مرنے کے بعد کا ہے۔ لہذا اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ انسان کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے، اس زندگی میں ذلت، ناکامی اور جہنم سے بچنے کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے، دین۔ یہ امت لوگوں کی زندگی میں ان کو دین دیتی ہے۔ دین اگر نہیں ہے تو آدمی دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ انسان جاہل ہے، انسان کو نہیں معلوم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تم کو ماں کے پیٹ سے اس حال میں باہر نکالتا ہے، تم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آدمی پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا معلوم ہے اس کو کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، میری زندگی کا مقصد کون ہے، میرا مالک کون ہے، مجھ کو کیسے جینا ہے، راستہ کون سا چلنا ہے، راستے میں مسائل کیا ہیں، کون دھوکے باز ہے جو گمراہ کرتا ہے، کیسے اس سے بچا جائے، غلطی ہو تو کیا کریں، غلطی سے کیسے بچیں، اللہ کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں۔ کیسے معلوم ہوگا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا تھا اللہ نے اس کو سکھایا۔ کس کے ذریعے سے؟ رسلا مبشرین و منذرین،
لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے، خبردار کرنے والے، وعید سنانے والے، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی بہانہ باقی نہ رہے. رسول آئے بتایا دیکھو اللہ ہے ہمارا خالق و مالک، اسی کی عبادت کرنا چاہیے. دیکھو دین اسلام زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، جہنم میں ڈالے گا. مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، فیصلہ ہوگا، محاسبہ ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کی نعمتیں یا ہمیشہ کا عذاب ہے. اچھی زندگی جیو. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر کے جیو، اللہ کا لحاظ کر کے جیو، اور میری فرما برداری کرو. کون بتائے گا؟ نہیں معلوم انسان کو. آج آدمی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور کتنے سارے علوم ہیں، میتھ، سائنس اور 50 جغرافی اور نہ جانے کتنے علوم ہیں، اور ہر علم کے بعد اور ایک اسپیشلائزیشن ہے. سب پہچانا، ادھر سورج، اس کی اتنے چاند، اس کی اتنی زمینیں، اس کا ایسا اور اتنے، اس کا آربٹ ایسا، اس کی لائٹ کی سپیڈ اتنی، گریوٹی اتنی، سب کچھ معلوم ہے. اللہ ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ نہیں معلوم لوگوں کو. آپ ایک کسی پڑھے لکھے آدمی کا ہاتھ پکڑی بٹھائیے، پوچھے کون بنائے، کیوں بنائے؟ اچھے پڑھے لکھوں کو نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علوم مشاہدے کے ذریعے سے نہیں ملتے ہیں، وحی کے ذریعے سے ملتے ہیں. آدمی سورج چاند کو دیکھ کے حساب لگا رہا ہے، اس نے برابر حساب بنا لیے کہ بھئی اتنے بجے سورج طلوع ہوتا ہے، اتنے بجے غروب ہوتا ہے، قاعدہ ہے. اس کو یہ معلوم نہیں قاعدہ بنایا کون. جب قاعدہ ہے، سورج چاند جھگڑے ہوئے ہیں، کسی نے بنایا ہوگا نا. کس نے بنایا؟ نہیں معلوم اس کو. اور اس کے لیے قاعدہ ہے. تیرے لیے قاعدہ کیا ہے؟ سورج کا قاعدہ ہے، چاند کا قاعدہ ہے، ہواؤں کا قاعدہ ہے، پانی کا قاعدہ ہے، شہد کی مکھی کا قاعدہ ہے، کیڑے مکوڑوں کا قاعدہ ہے. تو انسان ہے، ہر ایک کا جینے کا ایک طریقہ ہے. تیرا کیا ہے؟ نہیں معلوم. نہیں معلوم. چاہے تو ایسا جیے، چاہے تو ویسا جیے. صحیح راستہ، غلط راستہ، کیا صحیح معلوم نہیں. کون بتائے گا؟ یہ سب سے بڑی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس امت پر سونپی ہے، ڈالی ہے. تم بہترین امت ہو، سب سے مہنگی چیز لوگوں کو دیتے ہو، سب سے مہنگا تحفہ تم ساری انسانیت کو دیتے ہو. اس کو زندگی کا مقصد بتاتے ہو، اس کو اللہ کی پسند ناپسند بتاتے ہو، اس کو بتاتے ہو ان کا خالق و مالک کون ہے، منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے. تم بتاتے ہو. اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس کھانے کو نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی اس کو جیب سے نکالا، کیا کھانے کے لیے نہیں؟ ارے 50 روپے کھا. دوسرا آدمی بتا بھائی آج کا تو دے دیا تم نے اس کو، لیکن روز کیا کرے گا؟ اس سے اچھا آدمی کون ہے؟ جو اس کو کوئی جاب لگا ہے. مچھلی دینے سے اچھا کیا ہے؟ مچھلی پکڑنا سکھاؤ، مچھلی کا شکار سکھاؤ. تو آدمی دنیا کے بارے میں جانتا ہے کہ ایک دن کا کرنا بڑی بات نہیں ہے، زندگی بھر کا انتظام کر. لیکن یہ بھی دنیا تک سوچتا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا میں اس کو کھانا پینا اور مچھلی پکڑنا بھی سکھا دیا، تو نے نعمتیں ساری حاصل کرنا سکھا دیا، مرنے کے بعد کی نعمتوں کا کیا؟ اس کا راستہ نہیں بتایا. تو نے کیا دیا اس کو؟ تو نے آدھی زندگی کا دیا، بقیہ زندگی کا کیا جو کبھی ختم نہیں ہونے والی؟ تو نے ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں تو مسئلے کا حل بتا دیا، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اس کا حل تو نے نہیں بتایا اس کو. لہٰذا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، کیا ہے تم لوگ اسلام دین ایسا ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ سنت ہے، یہ اللہ کی، یہ نماز پڑھو، مسجدیں بناؤ، بہت ساری چیزیں ابھی آپ نے سنی. یہ ساری خیر کے کام آدمی کہتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ خالی اللہ اللہ کر رہے ہیں، آخرت کی فکر یہ کرو.
ارے بھائی کھاؤ پیو کھلاؤ کپڑے پہناؤ یہ کرو فلاں چیز کرو، بلا شبہ یہ بھی کام ہیں، لیکن جیسے انسان کے دنیا کے مسائل ہیں اس سے بڑے اس کے آخرت کے مسائل ہیں۔ اگر تو دنیا کے مسائل کی فکر کر رہا ہے تو آخرت کے مسائل کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ تو ہمدرد نہیں، تو ہمدرد نہیں۔ ایک بچہ اس کے پاؤں میں زخم ہو گیا، اگر باپ ماں اس ڈر سے کہ اس کو تکلیف ہوگی یہ کہیں کہ ہم بچے کا علاج نہیں کریں گے، کیوں؟ بچے کو انجیکشن دینا پڑے گا، سوئی لگانی پڑے گی، کٹ کرنا پڑے گا، آپریشن کرنا پڑے گا، نہیں ہمارا بچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پاؤں سڑ گیا، اب ڈاکٹر بولا دیکھو بھائی تم کو بتایا تھا میں، معاملہ بڑھ گیا ہے، اب اتنا نوبت آ گئی کہ کچھ حصہ کٹ کرنا پڑے گا۔ نہیں ہم کٹ نہیں کریں گے، اور سڑتے سڑتے پورا پاؤں بلکہ پورے بدن میں سڑان پیدا ہو گئی۔ انسان چھوٹی چیز کو بچانے میں اتنا مگن رہتا ہے، تھوڑی تکلیف سے بچانے میں اتنا بڑا ہمدرد بنتا ہے کہ بڑی تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ یہ مصیبت ہے انسان کی، وہ چھوٹی تکلیف کے بارے میں عقل مند ہے، بڑی تکلیف کے بارے میں جاہل، اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جو انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اس کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ادنا درجہ عقل مندی کا یہ ہے کہ وہ خالق کو مخلوق پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، عقل مند آدمی وہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے قبر کی آخرت کی تیاری کرے، ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت سے۔ واقعی اولئک الاکیاس، آپ نے فرمایا یہ ہیں عقل مند لوگ کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ دین انسان کو نہ صرف مرنے کے بعد کی زندگی بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی عذاب اور مصیبت اور اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے۔ اس دین کی دعوت دینا، یہ دین سکھانا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ بدقسمتی سے امت کے زوال کی علامات میں سے یہ ہے، آپ دیکھیے ایک عالم ہے لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اور اسکول کا ایک ٹیچر ہے جو ABCD جیک اینجل سکھاتا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے وہ حرام ہے، وہ بھی علم ہے، دنیا کا علم ہے۔ ہمارے حال دیکھیے کیا ہے، بچہ اگر مکتب میں نہیں جاتا ہے تو کوئی بہت زیادہ گھر والے پریشان ہوتے، پڑوسی بھی پوچھتے کیوں رے مکتب نہیں گیا آج؟ نہیں، لیکن اسکول نہیں گیا تو کیوں رے آج اسکول نہیں گیا؟ جو بھی ملے گا اس کو۔ پیر کے دن اگر بچہ گھر پہ ہے، گھر میں مہمان آئے، اسکول نہیں گیا، کون سی اسکول میں پڑھتا تو؟ کوئی آج تک پوچھا کون سے مکتب میں پڑھتا؟ کیوں؟ ہمارے ذہنوں میں دنیا کی تعلیم، دنیا کے علوم اتنے زیادہ بھرے ہوئے ہیں، دینی تعلیم کا ہمارے پاس کوئی شعور نہیں ہے۔ اچھا مکتب کا استاد کیا ویلیو اس کی، اور ٹیچر؟ بچہ اگر اسکول میں پڑھائی میں کمزور ہو، ٹیچر بولتا دیکھو بچہ کمزور ہے، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، ایکسٹرا کلاس۔ اسکول کے 6-8 گھنٹے پڑھے گا، چوٹی کے اوپر اتنا بڑا بوجھ وہ لے کے، ویسے ہی ماں بولتی تھی بیٹا تھوڑا بریڈ زیادہ ڈال رہی ہوں، اسکول کے بعد وہی کھا لینا، اس کے بعد کلاس کو جانا۔ اسکول کے قریب ہی ہے وہ، گھر پہ مت آنا، پڑھ لکھ کے تو بڑا بنے گا، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، ایک بھی بنا نہیں۔ یہاں بغل میں دبا کے گھوم رہا ہے نا؟ کتنے سال پڑھا؟ پہلی سے لے کے 10ویں تک، 10ویں سے 12ویں تک، 12ویں سے 15ویں تک، 15 سال تو کم سے کم لائن میں کھڑے ہونے کے لائق بنتا آدمی ہے، ورنہ لائن میں کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 15 سال تمہاری نہیں، گریجویشن نہیں ہے، گھر کو جاؤ۔ 15 سال کیوں پڑھا؟ جاب ملے گا، BCom، اچھا
جواب پہ ہے بیکام. بیکام ہوں لیکن کیا ہوں؟ بیکام. اس کے لیے 15 سال ہے دنیاوی علوم کے لیے. اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے. اچھا وہ نہیں بھی ملا جاب, کبھی نہیں بولتا کچھ فائدہ نہیں پڑھ لکھ کے, بولتا ارے ایسا نہیں بولنا. اگر بڑے بھائی کو دیکھ کے چھوٹا بھائی گھر میں اگر بولنے لگے اب اتنا پڑھ کے ان کا کچھ نہیں ہوا, میرا کیا ہوگا, میں نہیں جا رہا اسکول کو. اگر بولا کوئی بچہ سب ڈانٹ, بیوقوف کہیں کا, ایک آدھے کو نہیں ملا تو ہوتا کیا ایسا, پڑھ تو اپنا چپ چاپ. کیسا بولتے, کتنی عظمت ہے اس کی. دنیاوی علوم کی 15 سال کس کو بولتے ہیں. لیکن اگر ایک مولوی کچھ ہوتا نہیں پڑھ لکھ کے, کیا تنخواہ دیکھو مولویوں کی. ہماری نگاہ میں دین کی عظمت اتنی نہیں ہے جتنی دنیا کی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں, علماء, مکاتب اور اسی طرح سے مساجد اور جو بھی معاملات مدارس ہیں, اس کے تعلق سے ہمارے ہاں کیا ہے, حقارت کا ایک معاملہ ہے. کچھ نہیں ہوتا اس سے. مسئلہ ہمارا ہے, ہم یہ نہیں کہتے اسکول مت بھیجو, بھیجو, پڑھاؤ بچوں کو, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, سب بناؤ. مسلمان کون بنائے گا ان کو بھائی؟ ڈاکٹر حدیث میں ڈاکٹر بنے گا جنت میں جائے گا, انجینئر بنے گا ایک طبقہ اوپر, ڈاکٹر بنے گا اور فردوس میں ہے. ایسا ہاں, مسلمان اگر ہوگا پھر کیا ہے, پھر غریب بھی ہوگا, ان پڑھ بھی ہوگا تو بھی جنت میں جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہم کو کیا چاہیے. اسلام شروع ہوتا ہے اس سوال سے, اللہ کو کیا چاہیے. میرے کو یہ چاہیے, میرے کو وہ بننا ہے, میرے کو ایسا, میں چھوڑ. یہ شیطان کا جملہ ہے. قال انا خیر منہ. اسلام کی شروعات ہوتی ہے تیری چاہت چھوڑ, یہ دیکھ رب کیا چاہتا ہے. لہذا دعوت دین یہ سب سے عظیم الشان کام ہے. اس سے بڑھ کے اگر کچھ ہوتا, اللہ اپنے نبیوں کو وہ ذمہ داری دیتا. اللہ نے کیا سکھانے کے لیے بھیجا ان کو؟ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, کھیتی, کپڑے سینا, کھانے بنانا, گھر بنانا. کیا سکھانے کے لیے بھیجا؟ دین. اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے اگر زندگی میں ہے باقی ساری چیزیں صحیح چلیں گی, یہ نہیں ہے باقی ساری چیزیں غلط چلیں گی. کیوں بھائی؟ آج ایجوکیشن بڑھ گیا, ٹیکنالوجی بڑھ گئی اور چیزیں بہتر سے بہتر آ رہی ہیں, اور انسان پہلے کیا ہوتا تھا, کوئی آدمی اگر پانی میں گر گیا, گاؤں میں, شہر میں, ندی میں گر گیا, کوئی تالاب میں گر گیا, ڈوب رہا, بچاؤ بچاؤ چلا رہا. لوگ کیا کرتے تھے, آس پاس سے 4-5 لوگ ایک آدمی کے بچانے کے لیے کودتے تھے, بچا کے اس کو کیسے تو بھی کنارے پہ لاتے تھے. آج کیا ہے, اگر کوئی گر گیا, چلا رہا بچاؤ بچاؤ, یہ واٹس ایپ موبائل نکال کے اس کا ویڈیو بنا رہا ہے. سب لوگ کھڑے ہو کے کنارے سے اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں, اور سب سے پہلے کون اس کو یوٹیوب پہ وائرل کرے گا, اس کی فکر یہ ہے. وہ مر جائے تو بھی چلے گا. اللہ اکبر. کتنے لوگ ایکسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں بھائی. بچہ بنگلور میں کیس ہوا ایسا, نوجوان ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, خون بہ رہا ہے جسم سے, اس کا بھائی رو رہا ہے, چلا رہا ہے, کوئی تو ہو جائے تیار اس کے لیے. کوئی گاڑی روک کے ویڈیو بنا رہے ہیں وہاں پر, لیکن کوئی اس کو اٹھا کے گاڑی میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. انسان ہی جانور بن گیا انسان. ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہترین سے بہترین آ گئی, ہمارا کردار, ہمارا اخلاق, ہماری انسانیت ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں. آدمی بد سے بدتر بنتا جا رہا ہے. تو چیزیں اچھی ہو جائیں اور انسان بدتر ہو جائے تو معاشرے میں ترقی ہوگی. چیزیں کمتر ہوں, معاشرہ اچھا. بتائیے مدینہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہائی ٹیک تھا بہت مدینہ. فرانس, پیرس, امریکہ اور ہمارے ملک کے کئی بڑے بڑے شہر, کیا مدینہ کی ٹیکنالوجی ویسی تھی؟ تو کیا آج کے ہمارے بڑے شہر اس سے بہتر ہیں؟ نعوذ باللہ. وہاں ٹیکنالوجی ہائی نہیں تھی, وہاں ہائی لیول کے انسان تھے.
سماج ہائی ٹیکنالوجی سے نہیں بنتا ہے، وہ ایک اضافی چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن سماج اچھا بنتا ہے افراد کے اچھا ہونے سے۔ دعوت افراد کو اچھا بناتی ہے، سائنس کے علوم ٹیکنالوجی کو اچھا بناتے ہیں۔ ہم اپنے انسانوں کو سائنسی علوم میں آگے سے آگے سے آگے کر رہے ہیں، دینی علوم میں پیچھے کر رہے ہیں، انسان گھٹیا ہوتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی اور اچھی ہوتی جا رہی ہے، تو گھٹیا پن کے ساتھ ہائی ٹیک وہ غلط بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے۔ یہ جیسے شیخ نے بھی بتایا، پہلے زمانے میں کیا تھا، ایک آدمی کو فلم دیکھنا بولے تو ایک بہت بڑا مشکل معاملہ تھا۔ ایک دھارمک ایک دیندار آدمی غلط کام کرنا بولے تو بہت مشکل تھا اس کو۔ فلم دیکھنے جانا بولے تو کیسا تو منہ کو رومال یہ وہ باندھ کے پھر چھپ کے جانا ہے، بہت ہی تمنا ہے اس کی کہ دیکھنا ہے فلم مجھ کو، بھائی بہت چرچا ہے اس کا، تو خرچہ کر کے وہ جا رہا، کتنا مشکل تھا۔ اور آج ان فلموں سے جو آج سے 50 سال پہلے بنتی تھیں، آج وہ فلمیں جتنی اس زمانے میں جس کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا آج کا معمول بن گیا ہے، اور اس زمانے کی گندی سے گندی فلم تو آج کا ایڈورٹیزمنٹ جو نیوز کے بیچ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ سماج اتنا گندا ہو چکا ہے ہمارا، اور باپ بیٹی بیٹا پوتا نواسا دادا جان، منہ میں دانت نہیں ہے لیکن وہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، پوری فیملی مل کے بے حیائی دیکھ رہی ہے، اور وہ تنہائی میں، جیسا کہ بتایا شیخ نے، تنہائی میں جو دیکھ رہا ہے اس سے گندا ہے۔ بتائیے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی اعلیٰ ہوگی، ہماری بچیاں کتنوں کے افیئر ہیں کالجز میں، کتنے آئی ٹی میں جاب کرنے والے ان کی ریلیشن شپس ہے لڑکیوں کے ساتھ میں، زنا کئی بار کر چکے ہیں وہ، اور ان میں بھی سرکل میں جس نے زنا نہیں کیا، یہ زنا ایک بھی نہیں کیا تو نے، ارے تو بچہ کمارا ہے تو ایک دم۔ آج یہ حال ہے۔ اسکول کالج تو چھوڑیے، اسکول میں چنٹو پنٹو اتنے بچے ہیں، ایک دوسرے کو لڑکیاں خط بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ 7ویں کی جماعتوں میں پہلے لوگوں کے نکاح ہوتے تھے ان کو معلوم نہیں رہتا تھا کچھ، ابھی اسکول کے بچوں کو سیکس ایجوکیشن کے نام پہ سب معلوم ہے، آرگنائزڈ ان کو سکھایا بھی جا رہا ہے۔ ترقی ہوگی، جو چیز پہلے بعد میں معلوم پڑنے کی پہلے معلوم ہوگی تاکہ ایکسپیریمنٹ کر کے جلدی سے معاملہ حل ہو جائے۔ کہاں جا رہا ہمارا سماج؟ تو ایک بات بنیادی یاد رکھیں، دعوت، تربیت، دین کی تبلیغ و اشاعت، اس میدان کو کمتر سمجھنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شعبہ سارے شعبوں کو زندہ کرتا ہے، نکھار اس سے پیدا ہوتا ہے۔ باقی سارے کاموں سے دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس سے آخرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرے سارے علوم، ٹیکنالوجی، عمارتیں، چیزیں ان کو بہتر بناتے ہیں، دعوت و تربیت انسان جو استعمال کرنے والا ہے اس کو بہتر بناتی ہے۔ ٹیکنالوجی اگر اعلیٰ ہے اور انسان بھی اعلیٰ ہے تو اور سماج بہتر بنے گا، لیکن ٹیکنالوجی اعلیٰ ہے، انسان غلط ہے، گناہ گار ہے، کرمنل مائنڈ ہے، اس اعلیٰ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے پہلے سے بھی زیادہ بڑا گناہ کرے گا اور زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ بہت ہی سنگین چیز جس کے بارے میں غور کرنا ضروری ہے۔ تو ایک بات یاد رکھ، اللہ نے کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ بہت زیادہ تمہارے پاس مال ہے، تم خوبصورت ہو، تم اعلیٰ نسب سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے پاس دنیا کا مال متاع زیادہ ہے، تمہارے پاس حکومت ہے، کیا ہے تمہارا معاملہ؟ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس دعوت و تربیت و اصلاح، اس کی اہمیت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی سب سے بہترین فائدہ اگر کسی کو پہنچا سکتا ہے تو یہ کہ اس کو اللہ سے جوڑ دے۔ سب سے بڑا کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو جوڑے۔ اس کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، اپنی ذات کی طرف نہیں، کسی اور چیز کی طرف نہیں، لوگوں کو کس کی طرف بلائیں؟ اللہ کی طرف۔ بہترین کلام وہ ہے جس میں مخلوق خالق سے جڑے، بولنے کی بہترین بات وہ ہے جس میں ایک انسان، ایک بندہ اپنے رب سے جڑے۔ وعمل صالحا، اور صرف بولنے کا دھنی نہ ہو، باتیں کرتا نہ ہو، بلکہ اس کی زندگی میں بھی کیا ہو؟ عمل ہو۔ وہ دین بولے اور دین برتے، دین کی بات کریں اور دین پر چلے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے، میں بھی عام مسلمان ہوں، اس کے اندر اپنا امتیاز نہ ہو۔ یہاں ایک شبہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے، کہتے دعوت الگ ہے، اصلاح الگ ہے، لہذا دعوت صرف غیر مسلموں میں دعوت کو کہتے ہیں، اور مسلمانوں میں لوگوں کو دین سکھانا دعوت نہیں ہے، وہ اصلاح ہے۔ غلط۔ کسی بھی بندے کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی توحید، اس کی عبادت، اس کی اطاعت کی طرف بلانا، یہ دعوت ہے۔ اسی آیت کو آپ دیکھیے، دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دے۔ اس کی تفسیر میں قیس ابن ابی حازم، یہ تابعین میں سے ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے موجود تھے، ملنے کے لیے نکلے، لیکن راستے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، یعنی اتنے پرانے ہیں۔ مخضرم ان کو کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے؟ کہتے ہیں المؤذن، اس سے مراد کون ہے؟ مؤذن، اذان دینے والا۔ کہتے ہیں وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے۔ قال الصلاة ما بین الاذان الی الاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز ادا کرے۔ یعنی دعوت میں صرف لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف ہر بلانے والا اس میں داخل ہے، حتیٰ کہ مؤذن بھی، کیونکہ مؤذن کس کی طرف بلاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی توحید اور اس کی بندگی کی طرف بلا رہا ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور آپ دعا بھی پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، پوری دعا ہے نا، اس میں کیا لفظ ہے؟ ہذہ الدعوۃ، رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس کامل دعوت کے رب۔ تو اذان کیا ہے؟ دعوت ہے۔ تو اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے۔ اسی لیے جب نماز کا حکم آیا، مسجد تعمیر ہوئی، صحابہ نے کہا کہ لوگوں کو کیسے نماز کے لیے بلائیں گے؟ کسی نے کہا جھنڈا لگا دیں گے مسجد کے اوپر، دکھائی دے گا۔ کسی نے کہا جو ہے سینگ میں پھونک ماریں گے، آواز آئے گی۔ کسی نے کہا آگ جلائیں گے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، تاکہ مسجد آئیں نماز کے لیے۔ غیر مسلموں کو بلانے کے لیے نہیں تھی اذان، اذان کس کے لیے تھی؟ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے۔ تو اس کو بھی کیا کہا گیا؟ یہ بھی دعوت ہے۔ لہٰذا اس دور میں بعض ہمارے احباب جو کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں میں دعوت ہوتی ہے، مسلمانوں میں اصلاح ہوتی ہے، غلط ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک شرک پہ ہے، اس کو توحید پہ لانا اصلاح نہیں ہے؟ اس کو اصلاح نہیں کہیں گے، سدھار نہیں کہیں گے؟ تو یہ دونوں طرف اپلائی ہونے والے الفاظ ہیں، دعوت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اصلاح یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، تبلیغ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، امر بالمعروف اور نہی منکر وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ اس کو کسی ایک طبقے کے لیے خاص کر دینا بدعت ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس کی جڑ میں کیا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کو سدھار رہے ہیں، باہر کام کرو، تو گویا کہ یہ کام کمتر ہے اور وہ اعلیٰ ہے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ دونوں کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ جو لوگ اسلام کو سرے سے جانتے نہیں ہیں ان کو اسلام کا تعارف کرنا اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور جو اسلام میں آنے کے بعد بھی اسلام کو نہیں جانتے ان کو نہیں سکھانا، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ دونوں کی اپنی اہمیت ہے، ایک کو چھوڑ کے ایک کو پکڑنا یہ صحیح نہیں۔ ہاں صلاحیتیں مواقع کے فرق کے اعتبار سے ہر آدمی کو اس کے اعتبار سے جیسا علم اس کے پاس ہے وہ کام کرنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ دعوت کا مکلف کون ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ اصلاً دعوت کا مکلف وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، علماء۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اور وہ لوگ بھی جو علم والے ہیں۔ توحید کا گواہ کون ہے؟ اللہ، نمبر 2 فرشتے، اور نمبر 3 پر کس کو رکھا؟ اولو العلم، علم والے۔ دعوت اصل علم والوں کا کام ہے۔ جیسے کہیں کہ یہ وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، کتنے پیسے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، صدقہ خیرات کیسے کرتا ہے؟ ایک آدمی فاقد الشیء لا یعطی، جو خود محروم ہو وہ عطا نہیں کر سکتا ہے، جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے وہ صدقہ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ دعوت کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، نبی کا تعارف کرانا اور اسلام کے بارے میں بتانا، یہ دعوت ہے۔ اگر خود اس کو اللہ کا تعارف نہ ہو، خود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی سنتوں کو نہ جانتا ہو، خود جو اسلام کے احکام کو، اسلام کے فضائل کو نہ جانتا ہو، کیسے بتا سکتا ہے؟ لہذا اصل ذمہ داری دعوت کی کس کی ہے؟ علماء کی۔ پھر ان کی جو علماء کے ماتحت دین سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری نہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنے کے بعد جب علم اس کے پاس آئے گا اب وہ دعوت دے گا۔ کتنے علم کی؟ جتنا علم اس کے پاس ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، انسان کو دعوت کا شوق زیادہ ہوتا ہے، دین سیکھنے کا کم۔ نہیں، کتنے میسیج جو آپ پورے خود پڑھ کے پھر بھیجتے ہیں، کتنے آڈیو کے بیان ہیں جو آپ پورا سن کے پھر بھیجتے ہیں، کتنے ویڈیو ہیں جو اینڈ تک آپ دیکھ کے بیان پھر بھیجتے آپ؟ نہیں، آدھا دیکھتا اچھا بھیج دیتا۔ شوق سیکھنے کا کم ہے، سکھانے کا زیادہ ہے۔ بعض اوقات آدھے کے بعد خطرہ رہتا ہے، غلط باتیں آگے رہتی ہیں، کیا بھیجا تو؟ دیکھا نہیں تھا، سوری۔ کیوں دیکھا نہیں؟ تو دیکھا نہیں، خود سے سنا نہیں، خود دیکھا نہیں، بھیجنے کا شوق اتنا زیادہ ہے۔ یہ آج ہمارا حال بنا ہوا ہے کہ دین سیکھنے کا شوق کم ہے، دین پہنچانے کا شوق زیادہ ہے۔ نہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز سے پہلے کیا کرنا پڑتا؟ ہاں، غسل، کیا؟ وضو۔ نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے۔ کیا بغیر وضو کے نماز ہوتی؟ افضل نماز ہے کہ وضو؟ وضو ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ کوئی آدمی کہے وضو میں کائے کو ٹائم ویسٹ کرنے کا، اتنا ہی ٹائم نماز میں جا سکتا نا۔ کتنا ٹائم لگتا وضو کو؟ بھائی 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں وضو نہیں کروں گا، میں ڈائریکٹ نماز پڑھتا ہوں، چلے گا؟ ہاں۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں بھائی دعوت کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کرتے رہیں گے، کب تک کریں گے؟ اس سے اچھا دعوت دیں گے۔ فارورڈ منتری، کئی لوگ آج کیا بنے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی میسج فارورڈ، سمجھا فارورڈ، نہیں سمجھا فارورڈ، آیا فارورڈ۔ کبھی کبھی وہ شیعہ کا بھی میسج ہے، قادیانی کا بھی ہے، منکر حدیث کا بھی ہے، یہودی نصرانی کا بھی ہے، نہیں سمجھ رہا۔ فارورڈ کرتے کرتے ہم لوگ ناچ گانے کے میسج بھی فارورڈ کر رہے ہیں، بے پردہ عورتوں کے بھی میسج فارورڈ کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، کر رہے ہیں۔ ہمارا احساس جرم ختم ہو گیا۔ دعوت ہے، یہ سنجیدہ کام ہے۔
یہ جہالت کے ساتھ کرنے کا کام نہیں، یہ بے دینی کے ساتھ کرنے کا کام نہیں ہے، یہ سنجیدگی کے ساتھ، علم کے ساتھ، دینداری اور تقوی کے ساتھ کرنے کا کام ہے، یہ تقوی کے ساتھ کرنے کا کام ہے۔ تو دعوت کے مکلف اصلاً علماء ہیں۔ پھر وہ لوگ جو علماء کی ماتحتی میں سیکھیں، جیسے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا اہل کتاب کے پاس۔ معاذ بن جبل انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا اور آپ نے سکھایا۔ جیسے آپ نے مصعب بن عمیر کو آپ نے مکہ سے مدینہ بھیجا، جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ اس کے ماہر تھے، جا کے مدینہ میں لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ سیکھے اور سکھائے۔ کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ کہا سیکھا نہیں تو بھی چلتا، سکھائے لیکن ایسا ہے نہیں۔ جو آدمی خود گاڑی نہیں آتی چلانے وہ دوسرے کو سکھا سکتا؟ پیچھے بیٹھ میرے، میں چلاتا ہوں، آتی تو نہیں لیکن تو سیکھ، کیسا گرتے کیا سکھائے گا بھائی؟ اس کو نہیں آتا، بولے کرتے کرتے سیکھ جائے گا۔ ہر کام ایسا نہیں کرتے۔ اگر مان لیجیے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کا آپریشن ہے، پوری کہانی سمجھ گئے آپ، گئے آپ ہاسپٹل میں، ڈاکٹر صاحب نہیں آئے تو کمپاؤنڈر بولا میں کروں کیا؟ ڈاکٹر صاحب نہیں، بڑے ڈاکٹر آنا چاہیے، میں کرتے کرتے سیکھ جاؤں گا نا، تھوڑا بہت ٹرائی کروں گا، میں ہو گیا نہیں ہوا کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے اور سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اب آپ دیں گے اپنا بچہ اس کے ہاتھ میں، کرتے کرتے آئے گا۔ آدمی اس میں کیسا جسم کے بارے میں آپ محتاط ہیں، دین کے بارے میں بھی محتاط ہونا چاہیے۔ کرتے کرتے آئے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ دین سیکھنے کے بعد قابل اعتماد جب وہ بنے گا تب جا کے اس کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تب جا کے اس کو دعوت کی ذمہ داری دی جائے گی۔ ہاں، تبلیغ میں عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی، دیکھیے الفاظ یاد رکھیے، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ جتنے الفاظ ہیں یہ الگ الگ ہیں۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ پہنچانا۔ پہنچانے کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن گہرا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہیں یہ میرا میسج ہے، یاد ہوا؟ ہاں یاد رکھ، ایسا جا کے ان کو بتا۔ یہ کیا کیا اس نے؟ تبلیغ کیا، سنا، جیسا سنا ویسا پہنچایا۔ لیکن دعوت کیا ہے؟ کوئی سوال پوچھ رہا ہے، کسی کو نہیں سمجھا، اس کو سمجھانا، اس کے لیے علم چاہیے۔ کسی کو غلط سمجھا، اس کی غلطی بتانا، کسی کو شک شبہ ہے، اس کا شبہ دور کرنا۔ کوئی آدمی غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے، صحیح کو غلط سمجھ رہا ہے، اس کا کنفیوژن دور کرنا۔ کوئی آپ کو غلط بتا رہا ہے، آپ اس کی تردید کرنا، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط ثابت کرنا، اس کے لیے علم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے لیے علم چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا ایک الگ پہلو ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بس اس کی معرفت کافی ہے کہ یہ غلط ہے۔ جیسے شراب پینا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ موٹا موٹا 5 وقت کی نماز پڑھنا صحیح ہے بلکہ فرض ہے۔ اب ایک آدمی ہے، حدیث میں کیا بتایا گیا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ کتنے سال کے ہوں؟ 7 سال کے ہوں۔ اس کے لیے عالم ہونے کی ضرورت ہے کہ میں نہیں بول سکتا تجھ کو، میں عالم صاحب کو بلاتا، وہ بولیں گے تجھ کو نماز پڑھ؟ نہیں۔ کس کو خطاب ہے اس میں؟ خطاب کس سے ہے؟ والدین سے، ماں باپ سے، دونوں سے اس میں خطاب۔ کیونکہ عورت کیا ہے؟ عورت بھی ذمہ دار ہے۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، عورت سرپرست و نگراں ہے اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر۔ باپ بھی ذمہ دار ہے، ماں بھی، دونوں ذمہ دار ہے بچے کی دینداری کے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اب باپ مثلا شراب پی رہا ہے، کسی کو دیکھا کوئی آدمی، اس کو منع کرنے کے لیے علم بہت گہرا ضروری نہیں، کیونکہ مسلمات میں سے مالوں میں شراب حرام ہے۔
ہاں لیکن کوئی باریک مسئلہ دین کا ہے، وہ کہہ رہا کہ یہ مسئلہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، اب کوئی آدمی علم نہیں رکھتا ہے وہ سمجھا سکتا ہے نہیں، جب یہ سمجھائے گا گڑبڑ کرے گا۔ اس کے لیے کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو اسلام کی توضیح کرنا، عقائد، مسائل، احکام سمجھانا، یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، اور طلبۃ العلم کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ انہوں نے اچھے سے اتنے حصے کو سمجھاؤ۔ لیکن ایک آدمی دین نہیں جانتا ہے پوری طرح سے، تھوڑا بہت آ رہا اس کو، اب اس کو کھڑا کر دیے، ہاں پوچھو کیا پوچھنا ہے، سوال جواب، چلے گا ایسا نہیں۔ ایسا آدمی کیا کرے گا؟ نقصان زیادہ کرے گا، کیونکہ اس کو معلومات کم ہیں اور سوالات کیسے بھی آ سکتے ہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کچھ بھی جواب دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس دور میں ایک یہ بھی بگاڑ ہے کہ ہر آدمی کو دعوت کا شوق تو ہے، لیکن سیکھنے کا شوق، نماز کا شوق ہے لیکن وضو کے لیے وہ تیار۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دعوت کا شوق ہے لیکن ان کو بولیں گے ایک کام کرو، ایک 2-3 مہینے تک تم علماء کے پاس بیٹھو پابندی سے، عقائد سیکھو، احکام سیکھو، دعوت کا طریقہ کار سیکھو اور پھر اس کے بعد دعوت دو۔ 2-3 مہینے تک کون سیکھے گا؟ کتنے سال تک دعوت دینا ہے؟ مرنے تک۔ اتنی بڑی دعوت کے زمانے کے لیے تو تھوڑا بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بتا توحید کس کو بولتے ہیں؟ معلوم نہیں۔ توحید کس کو بولتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو آپ پوچھیے توحید کیا ہے، بولے ایک اللہ کو ماننا۔ مشرکین کتنے اللہ کو مانتے تھے؟ وہ بھی تو ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے۔ اچھا، اللہ کے برابر کسی کو ماننا۔ اچھا، مشرکین بڑا اللہ کو مانتے تھے اپنے بتوں کو، یا اللہ کے برابر بتوں کو مانتے تھے؟ نہیں۔ تیری ڈیفینیشن بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان کو شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں، اس کی عبادت میں شریک کرنا، چاہے ان کو اللہ کے برابر نہ مانے، لیکن برابر کرنا کیا ہے؟ استحقاق میں، مقام میں نہیں۔ اس کو سمجھیے، چونکہ بات آگے اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایک ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے برابر کسی کو مانے، مشرکین ایسا نہیں مانتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم اپنے بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے کچھ قریب کریں۔ تو وہ ان کو کیسا مانتے تھے کہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے قریب، مطلب اصل مقصد کس سے قرب کا تھا؟ اللہ سے۔ بڑا کس کو مانتے تھے؟ یہ پہنچانے والے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے، یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو بڑا کس کو مانتے تھے؟ اللہ۔ تو برابر نہیں مانتے تھے، لیکن برابر کرنے کا مطلب کیا؟ وہ اللہ کی طرح ان کو بھی معبود مانتے تھے، کہ اللہ بھی معبود، یہ بھی معبود، اللہ کو بھی سجدہ، بتوں کو بھی سجدہ، اللہ کے نام سے بھی قربانی اور بتوں کے نام سے بھی قربانی۔ تو یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ برابر، یہ بھی معبود، وہ بھی معبود۔ اس لیے کیا کہتے تھے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا، بڑی عجیب چیز ہے۔ تو یعنی توحید ان کے نزدیک کیا تھی؟ عجیب چیز تھی کہ صرف ایک کی عبادت، ان کی نہیں۔ تو وہ بتوں کو بھی معبود مانتے تھے، اگرچہ بتوں کو کیا کرتے تھے؟ بڑا یا برابر نہیں، چھوٹا مانتے تھے اللہ سے۔ اب کتنوں کو توحید معلوم نہیں، لیکن توحید، دین، احکام، اسلام کا پیغام پہنچانے کا شوق زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، حدیث میں کیا ہے؟ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ پہلے کس کو ذکر کیا؟ سیکھنے کو، اور اس کے بعد سکھانے کو۔ تو بہت بڑا المیہ اس دور کا ہے کہ دین سیکھنے کے شوق سے زیادہ دین سکھانے کا شوق ہے۔ ایک علاقے میں یاد آیا مجھ کو، پہلے بہت پرانے تھوڑے سعودی سے اس زمانے میں سی ڈی اور کیسٹ آتے تھے شیوخ کے۔ اب اس میں ٹھنڈے گرم بیان سب رہتے ہیں، اور شرک کے خلاف ایک بیان اچھا مضبوط ذرا تھا۔ کوئی تو وہاں سے آیا، پورا قصہ مجھ کو ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں معلوم بہت سارے لوگ۔ اب اس نے وہاں کی جو کیسٹ یا سی ڈی نہیں، پہلے تو کیسٹ آتی تھی،
تو اس نے وہ کیسٹ جو ہے لی اور کسی کو دے دی. کوئی ڈرائیور تھا کسی اور کو دے دی اس نے بھی نہیں سنا پورے سے اور اس نے دوسرے کو دیا. اس دوسرے نے کیا کیا لی جایا اپنے دین کی ہے تو کہیں شادی ہو رہی تھی کرناٹک میں اور وہاں شرکیات اپنے عروج پر تھے اس زمانے میں. تو اس نے وہ کیسٹ کیا کر دیا کسی شادی میں لگانے کے لیے دے دیا. یہ گانے وانے سے اچھا دین کا کچھ تو سنو. آپ جب سن رہا یہ بھی سن رہا اور وہ لوگ بھی سن رہے تو ساری درگاہوں کے تعلق سے شرکیات کے تعلق سے اس میں ایک دم گرما گرم باتیں اس میں آئی. جو لوگ جن کے یہاں شادی تھی وہ سب ماننے والے لوگ تھے. اب جب انہوں نے سنا یہ تو کون دیا ہے خوب دھلائی اس کی سواگت خوب پٹائی کی اور کہا جس نے دیا آئندہ اس کا بھی نام بتانا اس کی بھی پٹائی کریں گے. تو بعض اوقات کیا ابھی سنا نہیں تھا یہ تو سنا نہیں دیا وہاں پہ. یہ حال ہوتا ہے کب جب آدمی میں دعوت کا شوق زیادہ ہو اور سیکھنے کا شوق کم. آج یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. واٹس ایپ نے اس میں برکت پیدا کر دی ہے. اس جذبے میں برکت پیدا کر دی. کیا ہے نہیں سمجھتا اتنا لمبا میسج لیکن پہلے میں بھیجتا سب کو گروپ میں کاپی پیسٹ. تو یہ مسئلہ ہمارے اس دور کا. اس لیے آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے میسیجز ان کے سب سے زیادہ ہوں گے گروپ میں وہ بھیجتے ہیں پابندی سے. لیکن کتنی چیزیں ہیں جو واقعی ان کو یاد ہوں گی کتنی چیزیں ہیں جن کو واقعی وہ سمجھتے ہوں گے کتنی صورتیں قرآن کی ان کو یاد ہوں گی کتنی حدیثیں ان کو یاد ہوں گی کتنے دین کے عقائد اور مسائل وہ خود جانتے ہوں گے. اور جتنا واٹس ایپ پہ بزی ہے اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ کتنا بزی ہے. واٹس ایپ پہ جیسے ہم ہیں اگر ویسے بن جائیں تو ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں بات کو. جیسے ہم واٹس ایپ پہ ہیں کوئی فوت ہوا کہ پہلا انا للہ و انا الیہ راجعون میرا ہونا چاہیے. کوئی اگر اچھا فوٹو نیوز یہ کچھ ڈالتا ہے پہلا سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ میرا ہونا چاہیے. کوئی اگر پریشانی کا فوٹو ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرمائے اللہ تعالیٰ یوں کرے وہ ضروری سمجھتا اس کو بولنا. اور لوگ بھی ضروری سمجھتے. اگر 10 لوگ گروپ میں ہیں 9 نے بھیجے ایک نے نہیں بھیجا تو اس کو برا مانا جاتا ہے. پوری انا للہ کی لائن رہتی پوری. ایک مرتبہ ایک صاحب مجھ کو میسج بھیجے والد صاحب میرے بیمار ہیں دعا کریں. لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں بہت کم بتاتا ہوں ایسا. بھیجا مجھ کو تو مجھ کو لگا کہ آپ نے جو گزارش کی تو دعا کرنا چاہیے. میں نے کی دعا. اب 1-2 دن کے بعد اس نے کہا کم سے کم دعا تو کرنا چاہیے دعا نہیں کر سکتے آپ. غصہ آیا اس کو. میں نے کہا میں نے دعا کی بھائی واٹس ایپ پہ دعا کرو. سمجھ رہے بات آپ. ایک آدمی جب دعا کی گزارش آپ سے کیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک واٹس ایپ پہ دعا نہیں کی اس میں وہ دعا نہیں ہے. میں کہا میں تو دعا آپ نے دعا کی گزارش کی تھی میں نے اپنے طور پر دعا کر لی بھائی. یعنی اس کے لیے ضروری کہ بھائی دعا میں نے کیا انفارم بھی کر رہا ہوں تم کو اس کی رسید بھی جمع کرنی پڑے گی. آپ سوچی کیا دور آ گیا ہے. دعوت کا حال یہ ہمارا. دعوت آج بدقسمتی سے دعوت ایک اعتبار سے ایک یعنی دکھاوا بھی بنتا چلا جا رہا ہے. یوٹیوب فیس بک اور اس طرح کے جتنے وسائل اور ذرائع ہیں ہر آدمی شیخ الاسلام بنا ہوا ہے. بہت بدقسمتی سے نوجوان ہیں ابھی بھی دین کی بنیادی باتیں بھی اس کو معلوم نہیں ہیں لیکن دعوت کا شوق اس میں اتنا زیادہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں حدیث فوٹو میں آنا چاہیے ضروری ہے. یہ کون سا طریقہ ہے دعوت کا؟ ہے اسی دعوت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب قرآن اٹھا کے دعوت دیتے تھے حدیث اٹھا کے دعوت دیتے تھے. کون سا طریقہ ہے یہ؟ اور انسان اپنی زبان سے اپنی تعریفیں کریں اس کا تعارف کرایا جائے کہ اتنے ملکوں میں سفر کیا ہے اتنے بیان 5000 2000 655 526 اس کے بیان ہوئے ہیں. کیوں؟ آج دھیرے دھیرے دعوت جو ہے یہ دکھاوے کے میدان میں بلکہ پوری طرح داخل ہو چکی ہے. دعوت میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اخلاص ہو. ایک آدمی دعوت دے اللہ کی خاطر
وہ مخلوق کی ثنا تعریف بدلہ نہیں چاہے، وہ اللہ کے لیے ان کو دعوت دے، وہ وسائل پر اعتماد نہ کرے، اللہ پر اعتماد کرے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو۔ ہمارے لوگ زیادہ ہیں، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی اچھی ہے، ہمارے پاس گورنمنٹ ہے، نہیں۔ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے اللہ کے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا آپ کو، اس کے سوا اور کیا تھا آپ کے پاس؟ مال متاع، کچھ فوج، کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی، پرنٹنگ پریس، میڈیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کھڑے ہوئے صفا کی پہاڑی پر اور آپ نے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی۔ آپ نے کہا آپ کے پاس کیریکٹر تھا، آپ کے پاس شخصیت تھی۔ کہا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ کہا کہ ہاں۔ کیوں مانیں گے؟ ہاں مانیں گے۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کیریکٹر ہے، دعوت سے پہلے کیا ہے؟ کیریکٹر ہے۔ آج نالج صرف کافی ہو گیا ہے، کیریکٹر اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وقال اننی من المسلمین وعمل صالحا، یہ کیا ہے؟ علم کے ساتھ ساتھ آدمی کا کردار بھی۔ وہ باہر مجلسوں میں بیٹھ کے بحث مباحثے کر رہا، باتیں کر رہا، حدیثیں بیان کر رہا، گھر پہ بیوی کو نہیں سکھا رہا، اس کو التحیات بھی نہیں آتا، سورہ فاتحہ میں 7 غلطیاں اس کی، ہر آیت میں غلطی ہے، اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح نہیں ہے، اس کا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتی ہے اب تک، وہ چیک کر جا کے۔ کبھی کتنے تو ایسے ہوں گے جنہوں نے چیک بھی نہیں کیا آج تک۔ ارے مسلمان آتا ہوں گا نا، اس کو آتا ہوں گا، چیک کیا نہیں، باہر دوسروں کا دیکھ رہا ہے، باہر دوسروں سے بحث مناظرے کر رہا واٹس ایپ کے اوپر، لیکن کبھی بیوی سے بھی دین کی بات کی ہے؟ اس کی بھی فکر ہے؟ اپنی اولاد کو سکھا رہا ہے، پڑوسی، دوست احباب، ماں باپ، رشتہ دار۔ آج کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ فیم نہیں ہے، وہاں وہ گلیمر گلوری نہیں ہے۔ اخلاص بہت ضروری ہے۔ تو ایک اخلاص، 2 آدمی کا کردار ہو، اس کی زندگی میں عمل ہو، اس کی زندگی میں عمل، وہ بولے سچ بولے، اس کی نگاہیں جھکی ہوں۔ فیس بک پہ دعوت کے نام پہ فرینڈ لسٹ، کتنے؟ لڑکیاں 20، لڑکے 2.5۔ اور اتنی لڑکیاں تیری فرینڈ لسٹ میں؟ اسلامی بہنیں ہیں، ان کو بھی دعوت دیتا میں، کوئی ملیشیا کی، کوئی انڈونیشیا کی، کوئی امریکہ کی، کوئی افریقہ کی، تو فرینڈ لسٹ میں اس کی زیادہ کون ہیں؟ لڑکیاں۔ کیوں؟ دعوت دیتا میں۔ آدمیوں کو بھی تو دیا کر کبھی، عورتوں کا شوق زیادہ۔ آدمی کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کمنٹ، کوئی سوال بھیج رہا ہے، کوئی مسئلے میں اٹکا ہوا ہے، اتنی جلدی جواب نہیں دے گا۔ اگر کوئی عورت فیس بک پہ کچھ اس کی سوال آ جائے، جلدی ایک دم، کیا ہے یہ؟ اسلامی بہنیں، دل کے اندر خرافات، کئی تعلقات، نکاح خراب ہو گئے فیس بک کی وجہ سے۔ زنا تک نوبت نہ بھی جائے، دل کے زنا تک جاتی کہ نہیں جاتی؟ کہ مرد نکاح والا ہے، بیوی گھر میں ہے، لیکن فیس بک کے ذریعے سے اس کا دل کسی ایسی عورت کی طرف مائل ہے جو کسی اور کے نکاح میں، اتنا زیادہ اس کے بیچ میں علمی گفتگو ہوئی کہ دل کے اندر اس کے لیے نرمی آ گئی ہے، اور اس کے بھی دل میں آ گئی، بتا نہیں سکتے ایک دوسرے کو، لیکن ہے۔ یہ حالات آج کے ہیں، کتنے فتنے اسی وجہ سے پیدا ہو رہے۔ نکاح میں پھر کیا ہوتا کہ بیوی شوہر کے جھگڑے ہوئے، وہ فوراً فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ
آج موڈ ٹھیک نہیں ہے، کیا ہوا، پھر تعلقات خراب. یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. دعوت عفت چاہتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کرنے کے لیے عورتیں آ رہی ہیں. آپ نے کہا میرا تم سے زبان سے بیعت کر لینا یہ کافی ہے. کیوں؟ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. پاک دامنی. آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کسی آدمی نے کبھی آپ پر اس طرح کے الزامات لگایا نہیں. اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. یہ فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے سے نوجوان پیڑھی ہماری خراب ہو رہی. دعوت کے نام پر شیطان آپ کا کہاں پاؤں پھسلا دے گا بول نہیں سکتے. بچیں اس سے. اخلاص، کردار بچائیں اپنا. میڈیا کا صحیح استعمال، میڈیا کا صحیح استعمال کریں. مجالس آج دینی دروس کمزور ہو رہے ہیں لائیو کی وجہ سے. دعوت دیکھیے کچھ باتیں ہزار ہیں اس موضوع کے تعلق سے، میں کچھ باتیں ذکر کر رہا ہوں جو واقعی فکر کرنے کی ہیں، ورنہ یہ عنوان بہت بڑا ہے، ہم صبح تک بیٹھیں گے تو بھی ختم نہیں ہوگا. اور میں ختم بھی کروں بول دوں ختم ہو گیا بھی تو شیخ کے پاس اور ہوگا کچھ اور بولیں گے، کیونکہ علماء ایک ایک پہلو اتنے زیادہ دعوت کے ہیں کہ ہر ایک کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوگا. آپ دیکھیے دینی دروس میں نہیں آتے لوگ. کیوں نہیں آ رہے؟ بولے میں لائیو سنوں گا. وہ گھر میں بیٹھ کے سن رہا ہے. لائیو سننے کے لیے اس نے فیس بک آن کیا. ٹھیک ہے، نیت پہلے شریف ہی رہتی ہے، تکبیر تحریمہ تک آدمی صحیح رہتا ہے، بعد میں گڑبڑ آتی ساری. شروع کیا درس، سنتے 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 سائیڈ میں ایسے ٹنگ نوٹیفیکیشن، ایک نوٹیفیکیشن آئی، واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن آئی. اب وہاں چلا گیا. کچھ ضروری ہو سکتا ہے، شیخ بولے نا کچھ ضروری میسج ہوگا. کیوں؟ معلوم نہیں پوری دنیا کا نظام یہی چلا رہا ہے، اس کو کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہوگا کہ اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتا ہے. دیکھا کسی نے لنک بھیجا کسی اور چیز کا، اس کے لنک پہ کلک کیا، وہاں چلا گیا، وہ دیکھنے میں لگ گیا درس. یہ حال ہے ہمارا. دینی دروس میں آج آدمی نہیں. واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب ہمارا آج شیخ الکل فی الکل بن چکا ہے. ہر مسئلے کا جواب کسی کے پاس ہو سکتا ہے. یہ عالم کو پوچھو بولتے نہیں معلوم، لا ادری. اس عالم کو پوچھو بولتا ہے اللہ عالم. ایک ہی شیخ ہے جو سب جواب دیتے ہیں. کون دیتا ہو؟ یوٹیوب. دن میں رات میں، یہ بھی نہیں کہ ان کا فون بند رہتا. ہاں کل دیکھ کے بتاتا ہوں. اب بھی لے نقد، اور ایک نہیں 650. آج ہمارا نوجوان طبقہ علماء سے کٹ رہا ہے. پھر کیا کر رہا ہے؟ دعوت کا شوق ہے لیکن علم حاصل کرنے کا شوق کم ہے. کون جائے رات کے وقت میں، کون جائے چل کے، کون بیٹھے، سر دکھتا، اور کبھی کبھی تو ایسا بولتے، اتنا زیادہ بولتے کہ بس بس ہو جاتا. کون سنے اتنا؟ جب چاہے آف کر سکتے، ان کو تو نہیں کر سکتے نا. یوٹیوب کا کیا ہے، آدھا آج سنے آدھا کل. مولوی صاحب کو کر سکتے بند، جیسے بٹن دبایا مولوی صاحب رک گئے. نہیں ہو سکتا، پورا سننا پڑتا ان کا. گئے تو گھور کے بھی دیکھتے، بیچ میں سے اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے، ٹیکنے بھی نہیں دیتے، ٹیکنے بھی نہیں دیتے. تو آپ دیکھیے اب کیا اگر اس سے اچھا کیا ہے، اپنا یوٹیوب پہ دیکھو. اب یہ یوٹیوب پہ دیکھتے 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 کبھی گمراہ لوگوں کے بھی ویڈیوز کو مل رہے ہیں، عنوان پسند کا، لیکن بولنے والا معلوم نہیں کون ہے. اب اس کا سن لیا، پسند آ گیا، اس کو دوسرے کو بھیج دیا. بہت زبردست ہے، سن ذرا. یہ تحقیق نہیں ہے. علماء سے علم لینا اور علماء کی ماتحتی میں دعوت کا کام کرنا خیر کا ذریعہ ہے. آزاد ہو کر کام کرنا خیر دکھائی دیتا ہے، آسان دکھتا ہے. لانگ کٹ اس کا الٹا کیا ہے؟ نہیں، رانگ کٹ.
لانگ کٹ کا الٹا کیا ہے؟ رانگ کٹ. جو شارٹ کٹ ہوتا ہے اکثر وہ رانگ کٹ ہوتا ہے. پھر اتنا علم حاصل کرو، پھر سیکھو، ان سے اجازت لو، پھر یہ ہمیشہ ان کے انڈر میں چلو. کون کرتا ہے؟ کاپی، ہاں، پیسٹ، دعوت. کب موت آئیں گی معلوم نہیں اپنے کو، کب سیکھیں گے، کب کریں گے. کاپی پیسٹ کرو بس. آپ نے کو تو کچھ کرنا نہیں ہے. 100 لوگوں تک جائے گا، 100 کا ثواب ملے گا. لیکن اس کا الٹا سوچا، اگر ایک غلط میسج گیا 100 تک جائے گا، 100 میں سے ایک بھی گمراہ ہوا، مرنے کے بعد اس کا سارا گناہ تیرے نامہ اعمال میں آئے گا. ایسا ہوا. ایک لنک بھیجا جاوید غامدی کا، ماڈرن اسلام. اب آدمی کو مل گیا لنک، دیکھا، پسند آ گیا. ایک لنک بھیجا علی مرزا انجینئر، پسند آ گیا. لیلا جب پسند آئے تو سب لوگ مل کے بھی بولے ارے کالی ہے، وہ تو دل والی ہے. ہاں، لیلا سمجھ میں نہیں آتا. جب دل آ جاتا کسی پہ، بڑے بڑے علامہ سمجھایا اس کو، بولتا نہیں، دلیل دیتا نا. ہاں، کئی لوگ بول رہے ہیں ہاں بھائی وہی بات تو ہے، ہاں، اس لیے کہ لیلا ہو چکی ہے اس کے لیے، وہ نہیں سمجھ میں آتا اس کو. نوجوانوں کو دیکھیے، کوئی لڑکی ماں باپ سمجھاتے ہیں ارے وہ لڑکی صحیح نہیں ہے، لڑکے کو سمجھاتے ارے وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، شراب پیتا، بٹکتا، چھیڑتا. تجھ کو چھیڑ کے تو تیرے اوپر اس نے اپنے داؤں ڈالا. کیسا ہے وہ؟ بد اخلاق ہے، کام دھندے کچھ بھی نہیں کرتا، صحیح نہیں ہو، گرد لیتا ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے. وہ نہیں سمجھ میں آتا اس کے، گھر بھی چھوڑ کے جاتی. ماں باپ اس کو بچپن سے لے کے 18-20 سال تک خون پسینہ ایک کر کے، دل جگر ایک کر کے اس کو پال پوس کے بڑا کرتے، اتنی محبتیں دیتے. وہ ساری محبتوں پر 2-3 مہینے کی محبتیں اور 2-3 لیٹر اور 2-3 میسج کافی ہو جاتے، اس کے اوپر غالب آ جاتے. یہ سب کو سمجھتا، اس کو سمجھتا؟ اس کو نہیں سمجھتا. اس کو لگتا ہے سب پاگل ہے. جوان کیا بولتا ہے بوڑھوں کے بارے میں؟ دماغ نہیں ان لوگوں کو. اور وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس کو عقل نہیں ہے. لیکن جب وہ ان کی عمر میں پہنچتا تب کیا کرتا؟ اپنے بچوں کے بارے میں بولتا ان کو دماغ نہیں ہے. کیونکہ اس کو سمجھ میں آتا میرا باپ صحیح بولتا تھا، لیکن میری اس کی فریکوینسی الگ تھی، کیونکہ میری عمر ویسی نہیں تھی، میں نے وہ چیزیں چکھا نہیں تھا تجربے کی صورت میں. اب میرے کو سمجھ میں آتا کہ باپ صحیح بولتا تھا، اب سمجھ میں آتا اماں صحیح بولتی تھی. بعد میں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی. علماء تجربہ کار ہیں، کچھ چیزیں تیرے کو نہیں سمجھیں گی، ضروری ہے سب چیزیں سمجھے. کچھ چیزیں عمر کے بعد، تجربے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ٹھوکریں کھانے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. اب بھیج رہے ہیں، بولے اچھا ہے نا، کیا برا ہے اس کے اندر. بھیجا، اس سے کئی لوگ گمراہ، کچھ لوگ شیعت کی طرف چلے گئے. علی مرزا انجینئر کے بیانات سن کے ہم جانتے ایسے لوگوں کو، شیعہ ہو گئے. وہ اب ایک لنک کی وجہ سے کسی کو بھیج دیا اور گمراہ ہو گیا تو علماء سے پوچھ. علماء تو نہیں بولتے نا، کہاں بولنا. یعنی علماء اچھے کب؟ جب تیری مرضی کے مطابق بولے، تیری مرضی کے خلاف بولے تو برے. تو قاضی ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے مولوی ہیں. تو کیا ہے؟ علامہ ہے. آج بہت بڑا فتنہ ہمارا یہ ہے، ہم جو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ علماء وہ کریں، وہ بولیں، ویسا ہو. یہ فتنے کا دور ہے. 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، وثلاث المہلکات. اس میں کیا ہے؟ ہوا متبع، خواہشات جن کی پیروی آدمی کرے، شح مطاع. وہوا متبع، شح کس کو کہتے ہیں؟ لالچ، ایسی لالچ جس کا غلام انسان بن جائے. شح مطاع وہوا متبع، ایسے فلسفے، ایسی خواہشات کہ جن کے پیچھے پیچھے انسان چلنے لگے. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور آدمی کا اپنے کو کچھ سمجھنا. وہ اعجاب، میں ہوں، میرے کو نہیں سمجھ پائے لوگ اب تک. یہ کیا ہے؟ مصیبت کی جڑ ہے یہ. ارے میں یہ کیا ہے؟ مصیبت ہے. میں کچھ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ واقعی اللہ چاہتا ہے. ارے بابا اپنے کو نہیں معلوم، علماء سے پوچھنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے.
دیکھنا چاہیے، دلائل حاصل کرنا چاہیے. اپنے پاس تجربہ نہیں ہے، ایسا آدمی کیا کرتا؟ بچتا. نہیں یہی راستہ جاتا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا چلتے آپ اجنبی علاقے میں اگر جا رہے ہیں، ارے میں بول رہا ہوں، میرا دل بول رہا ہے ادھر جائیں گے تو ملے گا، پہنچیں گے. کرتا ایسا؟ کیا کرتا معلوم؟ گاڑی روکتا، ارے بابا پوچھ، رکشہ والا کوئی ملا تو اس کو پوچھتا، بھائی یہ راستہ جاتا نا؟ ہاں ہاں جاتا، جاؤ. بازو والا کیا بولتا معلوم؟ پیچھے بیٹھے ہو اور ایک آدمی سے پوچھو. آپ سب گزر چکے ہیں اس سے. کیا بولتا ہو یہ والا؟ اور ایک آدمی سے پوچھ دیکھ پکا وہی ہے کہ نہیں. کہتا کچھ بھی بولا رہے گا اس کا. آدمی دنیا کے معاملے میں ایک بار نہیں 2 بار پوچھتا ہے. دین میں پوچھنے کی ضرورت ہے. دین اپنا ہے، جو چاہے کرو، جو چاہے بھیجتا، جو چاہے میسج بھیجتا. کتنی گمراہیاں آج واٹس ایپ، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب کی وجہ سے پھیل رہی ہیں. ان کو ختم کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ دعوت جو ہے، اس کے تعلق سے یہ چیز یاد رکھیں، علماء کی ماتحتی فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ تم سے چھین لے، بلکہ علم کو اٹھائے گا اس طور پر کہ تمہارے علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا، یعنی ان کی موت ہوگی، یہاں تک کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے. حتی اذا لم یبق عالما، جب اللہ عالموں کو نہیں چھوڑے گا، عالم باقی نہیں رہیں، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے سوالات پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. علماء نے کہا گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ جب علماء نہیں ہوتے ہیں اور ان کے جانشین وہ بنتے ہیں جو ادھورے علم والے ہوں. یاد رکھیں اس. کتنے نوجوان دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، ملک بھر میں کتنے لوگ اس طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ ادھر کی میسج، ادھر کا لنک، ادھر کا لنک کرتے کرتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کہ تمیز لوگوں کو نہیں، میڈیا کی وجہ سے. اور اگر علماء کہیں غلط ہے تو بعض لوگ تو علماء کو بھی غلط بولتے ہیں. ہر علماء ڈرتے ہیں، علماء بزدل ہیں، علماء کو دنیا کے حالات معلوم نہیں ہیں. یہ اپنے طور پر میڈیا میں لگا ہوا ہے، دعوت کے میدان میں بات کر رہا ہے، اور جہاں سے بھی ملتا ہے اس کو لیتا ہے، پڑھتا ہے اور دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ دعوت نہیں ہے، یہ مصیبت ہے. اس کی وجہ سے کئی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. لہٰذا دعوت کے بارے میں ان چیزوں کو یاد رکھیں. دعوت یقیناً ایک بہت بڑا فریضہ ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شروط ہیں، اس کے لیے کچھ اوصاف کی ضرورت ہے، کچھ صلاحیتوں کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فوراً دعوت کے لیے چلے نہیں گئے، اللہ سے مانگا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو میرے آسان کر دے، میرے زبان کی گرہ کو کھول دے. اے اللہ میرے ساتھ میرا بھائی کر دے ہارون، اور میرے لیے اس کو معاون بنا دے. کیوں؟ ایسی ہوتا ہے دعوت کا کام؟ نہیں. ذاتی صلاحیت چاہیے، حوصلہ چاہیے، یقین چاہیے، شرح صدر چاہیے، بولنے کی صلاحیت انسان کے پاس چاہیے، اس کو معاون و مددگار چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر بھی یسر لی امری، یہ کام آسان نہیں ہے. آسان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیوں مانگ رہے دعا؟ پھر بہت آسان ہے. ایک حدیث بلغوا عنی ولو آیا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں ہے، پہنچا دو. دیکھیے وہ ایک آیت پہنچانے کے لیے ہیں، تو پورا دائی بن کے کھڑا ہوا نا اور کوشچن آنسر ہینڈل کر رہا. تیرے پاس ہے علم اتنا؟ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے. اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، علماء کی مسلسل رہنمائی میں رہے، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے کیریکٹر کو، کردار کو صحیح کریں، اور پھر اس کے بعد وہ بولنے کی صلاحیت اگر اس میں ہے پھر بولے. یوں ہی نہیں. یہ بہت ایسا کام نہیں کہ چلتے پھرتے ٹہلتے ٹہلتے کر لیا. ذمہ داری. ایک جملے سے اگر لوگ گمراہ ہوتے ہیں سارا گناہ اس کے اوپر ہوگا.
اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں ختم ہو گیا ہمارا. تو یہ دعوت کے تعلق سے کچھ چیزیں تھیں جن کا لحاظ آج اس دور میں خصوصاً دعات کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ مزید اس کو کبھی ہم دیکھیں گے کہ واقعی تفصیلی طور پر ہم کیسے دعوت کی ترتیب بنائیں، کیسے کام کریں، کیا کیا اوصاف دائی میں ہونا چاہیے، طریقہ کار اس کا کیا ہو. انشاءاللہ مزید کبھی ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. یہی بہت ہیں میں سمجھتا ہوں. سوال ہے کہ عورتوں کی جماعت نماز میں عالم نماز پڑھا سکتے یا کوئی بھی؟ نماز میں یعنی امامت کرنے کے لیے اگر صرف عورتیں ہی ہیں تو عورت ان کی امام بن سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ قرآن صحیح طور سے پڑھ سکتی ہو اور اسی طرح سے اس کو نماز کے مسائل معلوم ہو. اگر نماز کا طریقہ اس کو معلوم ہے اور قرآن وہ غلط نہیں پڑھتی ہے تو امام بن سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صف میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں. الگ سے جیسے مردوں کا امام کھڑا ہوتا ہے تنہا، وہ تنہا نہیں کھڑی ہوگی، صف میں ہی رہے گی. سوال ہے کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا یا پورا کلمہ پڑھنا مذکور ہے، ضروری ہے. دیکھیے موت کے وقت میں حدیث میں جو آیا ہے ہم اسی پر اکتفا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. حدیث میں کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر اسی پر مرے تو جنت میں جائے گا. تو اس سے مراد اصلاً یہ کلمہ ہے، لیکن اپنے آپ اس میں محمد رسول اللہ آ جاتا ہے لیکن اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ثبوت اس کا ہمارے سامنے نہیں ہے. آخری کلمہ یہ بعض علماء نے کہا ہے، ملا علی قاری وغیرہ نے کہا ہے کہ اس میں پورا کلمہ آتا ہے، جزئی بیان کیا لیکن کل مراد ہے. تو یعنی ظاہر بات حدیث سے تو اتنی ملتی ہے کہ لا الہ الا اللہ آخری کلمہ ہونا چاہیے. سوال ہے کہ اگر تصویر بنانا جائز نہیں تو کیا اسلامی کارٹون بنانا یا دیکھنا جائز ہے؟ تصویر بنانا جائز نہیں اور کارٹون بنانا بھی صحیح نہیں ہے. کارٹون بھی نہیں بنانا چاہیے. بچے اسکول میں بناتے ہیں، منع کرنا چاہیے. اور یعنی اسی طرح سے کارٹون دیکھنا وغیرہ یہ بھی بہتر ہے کہ نہ کریں، خصوصاً اس میں میوزک ہے اور اسی طرح سے خرافات ہیں اس کے اندر، تو نہیں دیکھنا چاہیے. بعض دینی کارٹون بن رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ وہ اور زیادہ برا ہے. حضرت عمر کے بارے میں، فلاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے کارٹون اور سینما بن رہے ہیں، جائز نہیں ہے. یہ اور زیادہ برا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شبیہ ہمارے ذہنوں میں کچھ اور بیٹھ جاتی، بچوں کے ذہنوں میں کچھ اور بن جاتی. کارٹونی تو اس کو ہم انبیاء اور اولیاء اور صالحین اور صحابہ کے ساتھ نہیں جوڑیں. سوال ہے کہ 3 طلاق کا معاملہ میڈیا میں بہت چھایا ہوا ہے، تو کیا اس کے خلاف شر پسندوں کا قانون بنانا صحیح ہے؟ دیکھیے اسلام کا قانون ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. علماء اور جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں حکومت سے اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ اس قانون کو برقرار رکھا جائے جو اسلام میں ہے. جو قرآن و سنت کا قانون ہے وہی باقی رہے. لیکن اس کے لیے مار پیٹ کرنا اور شور شرابے کرنا اور جھگڑے فساد کرنا یہ صحیح نہیں ہے. قانونی جنگ جو بھی ہے وہ اس کو لڑا جائے، وہ ٹھیک ہے. سوال ہے کہ تصویر نکالنا ہے تو واٹس ایپ پر ڈی پی رکھنا یا فوٹو کو سینڈ کرنا بھی تصویر نکالنے کے گناہ کے برابر ہے. دیکھیے جو موبائل کی تصویر ہوتی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور بعض علماء نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ تصویر نہیں جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے. تو یہ تصویر حرام کے حکم میں نہیں ہے راجح قول کے مطابق، لیکن اس میں عورتوں کی تصویر حرام ہے اور عورتوں کا پرائے مردوں کے پاس تصویر بھیجنا یہ جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ ان کا اپنی ڈی پی وغیرہ پہ رکھنا اور غیر محرم کو اپنے اس میں فرینڈ لسٹ میں یا اس میں داخل کرنا یا گروپس میں رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. تو اس طرح سے تصویر شیئر کرنا اپنی، بعض بچیاں نکاح وغیرہ کی رشتہ داروں کی تصویریں شیئر کرتی ہیں، برتھ ڈیز وغیرہ منا رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں، تو یہ ساری خرافات ہے. پکنک پہ جا رہے شیئر کر رہے، جائز نہیں ہے.
ایک عورت کی تصویر مرد کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ مجبوری میں پاسپورٹ وغیرہ کے لیے، آدھار کارڈ وغیرہ کے لیے اور بات ہے، آپ مجبوری کا قاعدہ روزانہ کے لیے لا سکتے نہیں۔ ایک عورت پانی میں گر جائے، ہاتھ پکڑ کے مرد نے اس کو باہر نکالا، ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کے گھومے اس کے ساتھ، اس سے آپ دلیل اس کی لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ سوال ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا نیکی ہے، اگر بھوکا گناہگار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر بھوکا گناہگار بھی ہے تب بھی اس کو کھلایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کھا پی کے غلط کام کی طاقت نہ پائے، اس وقت میں وہ غلط کام کرنا چاہتا ہو تو نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایمان والے کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی صرف کفار ہوتے تھے، مسلمان نہیں، تو قیدی کو کھانا کھلانے کی بھی اللہ نے ترغیب دی ہے۔ تو غیر مسلم ہے، ظاہر بات ہے کہ جو مسلمان نہیں، گناہگار ہے، شرک میں پڑا ہوا ہے، اس کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ بیوی پر شوہر کے فرائض اور شوہر پر بیوی کے فرائض بیان کیجیے۔ اچھا، اس کے لیے مجھ کو کم سے کم 4 گھنٹے چاہیے۔ بس مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیوی شوہر کا شکر اور فرما برداری کرے، اس کی عزت کرے، شوہر بیوی کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے۔ یہ اختصار سے، اس کی تفصیل آپ علماء سے سنتے رہیں، علماء کی خطابات ہیں، اگر بیان کرنا شروع کرو بھاگیں گے لوگ اٹھ کے کہ آپ اتنی دیر پہلے تو اور ستائے۔ سوال ہے کہ والدین اور بچوں کے ایک دوسرے پر حقوق و فرائض کیا ہیں؟ ماشاءاللہ، اس کے لیے بھی ایک مستقل درس کی ضرورت ہے۔ اولاد کے حقوق والدین پر یہ ہیں: اچھا سا نام رکھنا اور عقیقہ ان کا کرنا، ان کی پرورش میں غذا، لباس، دوا اور جو ضروریات ہیں تعلیم کا خیال رکھنا۔ اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کا ادب کرنا، ان کی فرما برداری کرنا اور ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کوشش کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ سوال ہے کہ حج کس عمر سے فرض ہو جاتا ہے؟ شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں انسان کے بالغ ہونے سے فرض ہوتے ہیں۔ حدیث میں جیسے آیا ہے کہ انسان سے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے جب تک کہ اس کو احتلام نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ بالغ نہیں ہوتا ہے۔ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر شریعت کے احکام لازم ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ غلط کمائی کے ذریعے کیا ہوا حج کیسا ہے؟ اگر فی نفسی حج کا جو خرچ ہے وہ حرام سے ہو تو حج نہیں ہوتا ہے۔ اگر حرام سے حج کا بنیادی خرچ ہے تو حج اس کا نہیں ہوتا ہے۔ اصل خرچ اگر حرام سے ہے تو نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا۔ سوال ہے کہ کسی مجبوری کے تحت فوٹو نکالنا کیسا ہے؟ اگر مجبوری شرعی ہو تو جائز ہے۔ یہ اس سے مثلا مجبوری ایسی نہ ہو کہ اگر دلہا دلہن کا فوٹو نہیں نکالیں گے تو لوگ ناراض ہوں گے، یہ مجبوری شرعی نہیں ہے۔ شرعی مجبوری کیا ہے؟ آپ کو پاسپورٹ کے لیے، ID وغیرہ کے لیے آپ کو ضروری ہے تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے۔ بچوں کی نماز چھوٹی ہونی چاہیے، بچوں کی نماز چھوٹی ہونی چاہیے، کبھی بیمار ہوتے ہیں چھٹی ہونی چاہیے، کبھی بیمار ہوتے ہیں یا اسکول کی وجہ سے نماز ادا نہ ہوتی ہو تو کیا کریں؟ اگر بچہ 7 سال کا ہے اس کو نماز کی تلقین کریں، سزا نہ دیں، لیکن 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑے تو سزا بھی اس کو ملنی چاہیے اس کے اوپر، اور اگر بالغ ہے تو گناہگار ہوگا۔ تو بچے کے لیے جو ہے تلقین اس کو کرنا چاہیے، نماز کو نہیں چھوڑے۔ 10 سال کا ہونے کے بعد نماز چھوڑتا ہے سزا دیں۔ اگر ماں باپ نہیں بولتے ہیں، ماں باپ پر گناہ ہوگا، بچوں پر نہیں، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہوا، جب تک بالغ نہیں ہوا ہے اس پر گناہ کا قلم نہیں۔ سوال ہے کہ چارج اور اوابین کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ بعض علماء نے دونوں کو ایک ہی کہا ہے کیونکہ حدیث ایسی آئی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ دونوں الگ ہیں، بعض علماء نے مغرب کے بعد کی نماز کو اوابین کہا ہے، لیکن صحیح بات اس میں یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلاۃ الضحیٰ صلاۃ الاوابین، چارج کی نماز اوابین کی نماز ہے۔ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، آپ نے فرمایا کہ اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے
جب اونٹ کے بچے کے پاؤں میں گرمی محسوس ہونے لگے، ریت گرم ہونے لگے. تو یہ رات میں نہیں ہوتا ہے، یہ دن میں ہوتا ہے. سوال ہے کہ تحیۃ الوضو نماز کیا گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، وضو کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا وضو گھر میں بھی ہوتا ہے اور گھر کے علاوہ بھی ہوتا ہے. تو تحیۃ المسجد گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا کوئی انسان قرأت کے لیے، تلاوت کے لیے وضو کیا اس نے، اب وضو کیا تو سوچا کہ چلو 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی جگہ نوافل کا ادا کرنا جہاں لوگ نہ دیکھیں وہ افضل ہے اس سے جہاں ایسی جگہ ہو کہ جہاں لوگ دیکھتے ہیں. بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ 50 گنا بڑی بھی ہوتی ہے نماز جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے. سوال ہے کہ بڑوں کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ بڑوں کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1 ان کا ادب ہو، بدتمیزی سے ان کی اصلاح نہ کی جائے. 2 دلیل دی جائے. 3 ان کے نہ ماننے پر ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی نہ کی جائے، ان کو سوچنے کا وقت دیا جائے. سوال ہے کہ غیبت کرنا سننا دونوں بھی گناہ ہیں، تو اسے کیسے بچیں؟ اس دوران ہم سے غیبت ہوتی ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے، غیبت کا کرنا اور سننا دونوں بھی گناہ ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہے کہ اس کو چھوڑیں، کیونکہ آدمی بولنے کے لیے کوشش کرتا ہے، چپ رہنے کے لیے تو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. تو غیبت آپ کریں گے تو ہوگی. تو آپ بچنے کے لیے سوچیں کہ اگر آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اپنی نیکیوں میں سے اس کو دینا پڑے گا. کسی کی عزت خراب کی تو وہ ایسا ہے جیسے مردہ بھائی یا مردہ بہن کا گوشت کھانا. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنا ایسا ہے جیسے ایک مسلمان جو مرا ہوا ہے اس کا گوشت کھانا. تو اتنا برا ہے اللہ کے نزدیک. نہ کریں. آپ کے نہیں کرنے سے کچھ آپ کا نقصان ہے؟ آپ غیبت نہیں کریں گے، کیا نقصان ہے؟ لیکن غیبت کیوں ہوتی ہے؟ غیبت ہوتی ہے تکبر اور حسد سے. ایک انسان کسی کو بڑا نہیں ہونے دینا چاہتا ہے، خود بڑا بننا چاہتا ہے. وہ اس کو چھوٹا کر کے خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور چھوٹا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی برائی. یا کسی کی ترقی سے جلتا ہے تو قبول نہیں کرتا ہے اس کو کہ وہ اچھا ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے؟ حقیقت میں چھوٹا نہیں کر سکتا، الفاظ میں اس کو ذلیل کر کے چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے حسد کی وجہ سے. ان دونوں بیماریوں سے بچیں اور اس کے معال کو سمجھیں تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو. سوال ہے کہ چھوٹے بچے 1 سال یا 2-3 سال کے ہوتے ہیں جو پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، اس سے بچنے کے متعلق بتائیں. خواتین اناج اور کھانے کی چیزیں ضائع کرتی ہیں اور غلط جگہ پھینکتی ہیں، اس کے متعلق رہنمائی کریں. نمبر 1، چھوٹے بچے جو 1 سے 2 سال کے ہوتے ہیں یہ رضاعت کے وقت میں ہوتے ہیں، یعنی ماں کا دودھ پینے پر ہوتے ہیں. تو ایسے بچے اگر لڑکا پیشاب کر دے تو حدیث میں ہے کہ اس کو بہت زیادہ دھونے کی ضرورت نہیں، بس اس پر پانی بہا دیں، چھڑک دیں تو کافی ہے. تو یہ لڑکے کے لیے ہے. لڑکی اگر پیشاب کر دے اس کو دھونا پڑے گا جیسے بعد میں دھویا جاتا ہے. اور خواتین اناج وغیرہ، خواتین یا مرد یا جو بھی لوگ ہیں، اگر کھانے پینے کی چیزیں ضائع کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ وہ کھانا، اگر مان لیجیے آپ کھا رہے ہیں، آپ کا جی بھر گیا اور نہیں کھا سکتے ہیں، زبردستی کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ پیٹ خراب ہو جائے، صحت خراب ہو جائے. تو وہ جو کھانا بچا ہوا ہے آپس میں کھا لیں، گھر کے لوگ کھائیں. لیتے وقت اتنا لیں، دیتے وقت اتنا دیں. ایک عورت کو معلوم ہے شوہر کتنا کھاتا ہے، خواہ زیادہ نہ دیں. کئی سالوں سے اس کا نکاح ہے، جانتی کتنا کھاتا ہے، تھوڑا پہلے دے، پھر ضرورت پڑے گی پھر دے، بچا کر ضائع نہ کرے. اور اگر باقی رہ جاتا ہے تو کوئی نجس اور ناپاک تو نہیں ہو جاتا ہے، تو اس بچے ہوئے کھانے کو کھائیں. یہ بھی یعنی اچھی چیز ہے کہ ایک دوسرے کا بچا ہوا کھانے کا کوئی حرج نہ سمجھے. ہاں، یہ کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. البتہ مومن کا جھوٹا یا جھوٹا جس کو ہم کہتے ہیں کھانا حرام نہیں ہے، اس کو عیب سمجھتے لوگ، جیسے کوئی دوسروں کا بچا ہوا کھا رہا نہیں، بلکہ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اور اس کو پھینکے نہیں، اور گندی جگہوں پر تو من باب اولا نہ پھینکیں. نجاست کی جگہوں پر پھینکنا مناسب نہیں ہے. کھانے کو ضائع نہ کریں، ایسی جگہ ڈالیں جہاں کوئی جانور وغیرہ کھا لے اس کو. اب کچرے میں ایسا پھینک دیا کہ کھانا پھیل گیا پورا،
اب کوئی کھا بھی نہیں سکتا اس کو. تو کسی غریب کو دیں یا کسی جانور کو ڈالیں وہ زیادہ اچھا ہے. غریب کو بھی وہ کھانا دیں جو آپ کھاتے ہیں, بہتر تو یہی ہے, وہی دیں جو آپ کھاتے ہیں. بہرحال یہ کچھ سوالات تھے. تو سوال ہے کہ ہمارے مہمان کی لڑکی کو رشتہ آیا ہے, لڑکا ڈانسر ہے, شادی میں بھی ڈانس کرے گا, اپنی شادی میں. اسے ڈانس چھوڑنے کو کہا تو اس نے منع کیا. اس نے اور بزنس بھی کیا لیکن ناکام رہا. لڑکی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد ڈانس چھوڑ دے گا. ایسے اس کے بارے میں کیا کریں؟ اللہ المستعان. دیکھیے, ڈانس کرنا غلط ہے, اور ڈانس کے اوپر کمائی اگر کرتا ہے تو کمائی حرام ہے. ناچ کی اگر کمائی کرتا ہے وہ تو حرام ہے. تو اس کو نصیحت کریں, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس کا جوڑا دیندار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک, تو دیندار سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا. تو کامیابی کس میں ہے؟ دیندار سے نکاح کرنے میں. تو اگر آپ اس کو داماد بنانا چاہتے ہیں, وہ ڈانس نہیں چھوڑ رہا, آپ اس کو چھوڑو. نہیں تو وہ اپنی چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ دین چھوڑتے, اپنا اصول چھوڑتے. آپ بولو نا ہم بھی اپنا اصول نہیں چھوڑ سکتے, تو وہ اپنا غلط نہیں چھوڑ رہا, آپ صحیح چھوڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ تلقین کیجیے, آپ کہیے کہ دیکھیے ہم کو نہیں چلے گا, ڈانس کرنا غلط ہے, آپ بولو میں نہیں کروں گا تو ٹھیک ہے. اور اپنی بچی کو دیندار لڑکوں کو دو. لیکن کیوں ہوتا ہے ایسا معلوم ہے؟ کیوں ماں باپ اس نوبت میں کیوں پہنچتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو, ہماری بچی خوشحال رہے گی تو اچھا ہے, کھاتے پیتے گھر میں دینا چاہیے, چاہے ناچتے بجاتے اور گناہ کرنے والے کیوں نہ ہو. یاد رکھیں, لڑکی کا شوہر, ہماری بچیوں کا شوہر اگر دیندار ہے, بااخلاق ہے, اللہ کا حق ادا کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, ایسے نوجوان سے بچی کا نکاح کریں, چاہے اس کی کمائی کم ہو یا بھی جاب ڈھونڈ رہا ہو. اگر اس کو جاب نہیں بھی ملے گا, اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, نکاح کے بعد محنت کر کے حمالی کر کے بیوی کو لا کے کھلائے گا, ڈرے گا. کیوں؟ اگر میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اللہ پکڑے گا. وہ بچوں کی صحیح تربیت کرے گا, دیندار اگر ہے تو. دین ہے, پیسے والا ہے, آپ کی بچی پردے کے ساتھ گئی, نکاح کیا, اگر وہ دیندار نہیں ہے, کہے گا میرے دوست کی پارٹی میں جانا ہے, شادی میں جانا ہے, برقع نہیں چلتا وہاں, لوگ بولیں گے کیا کوے کو لے کے آیا, اتار برقع, چل میرے ساتھ. بیٹی کہے گی کیسا؟ اس شادی میں آ جا, آئندہ تیرا کرتے رہنا پڑتا. وہ حرام کام کروائے گا. میں جانتا ہوں ایسے کیسز بھی کہ عورت پردہ کرنا چاہ رہی لیکن لڑکا, نوجوان شوہر دیندار نہیں ہے, وہ بیوی کو پردہ نہیں کرنے کے لیے بولتا ہے. جھگڑے فساد اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں, طلاق بھی ہوا اس کی وجہ سے. دیندار سے نکاح کریں, اور مالدار کو نہ دیکھیں, دیندار کو دیکھیں. مال آج ہے کل جا بھی سکتا ہے. دیندار بااخلاق انسان, یہ ایک اعلیٰ صفت ہے جو غربت میں بھی کام آتی ہے. غریب بھی ہو لیکن بااخلاق ہو, دیندار ہو, زیادہ اچھا ہے. لیکن ماں باپ کیسا ہے, ہماری بچی خوشحال تھی, وہاں جا کے بھی خوشحال رہنا, لہٰذا اچھے گھر میں دینا ضروری ہے. لڑکا ایسا ہے تھوڑا 19-20 ہے, آج تو کل سدھر جائے گا. کیسے سدھرے گا وہ؟ بولے اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے. اچھا, غریب کو جاب نہیں مل سکتا, بولے کیسا ملے گا؟ اللہ چاہے تو سب مل سکتا. یہاں یعنی سوچیے, یہاں دل برابر بولتا اللہ انشاءاللہ سب ہوگا, یہاں نہیں ہوتا انشاءاللہ. یہاں انشاءاللہ تھوڑا والیوم کم ہو جاتا اس کا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا بھری ہوئی ہے. ہم کو دینی اعتبار سے بے دینی کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی بھوک اور پیاس کی فکر, جس سے بات میں نے شروع کیا. اصل مسئلہ اس کو ہم سمجھتے ہیں, کاش کہ ہم سمجھتے ہیں اصل مسئلہ بے دینی کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. لڑکے کو نصیحت کریں, پکڑ کے لائیں, کسی مولوی کے ساتھ بٹھائیں, وہ نصیحت کریں, علماء کی مجلس میں اس کو بٹھائیں, بات کریں, ناچنا گانا بند کرے وہ اپنا. علماء دیکھیے, اگر وہ ڈانس نہیں چھوڑتا ہے اور آپ اس کی شرط پہ راضی ہوتے, کل کو آپ کو بھی ڈانس کرنے لگائے گا, سب کو نچائے گا. یاد رکھیے یہ بڑی بات ہے. تو خالی ڈانس ایک چھوٹا رہتا, نچانا بڑی چیز رہتی. جا لے کے ماں باپ کے پاس اتنا, ایسے بھی رہتے ہیں. پھر بزنس کرنے کا میرے کو نہیں.
जा लेके आ, दहेज तो लाई नहीं, खूबसूरत भी इतनी है नहीं, जा पैसे लेके आ माँ बाप से। जिंदगी भर माँ बाप की नाक में दम करते हैं ऐसे लोग। दीनदार, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डांसर हमारा ऐसा होगा, जरूरी नहीं, लेकिन बेदीन इंसान क्या करेगा बोल नहीं सकते। दीनदार कैसे भी हालात आए आपको मालूम रहेगा, क्यों? शरीयत ए का मतलब यही करेगा, है ना, आपको दीन मालूम है, आप जान दे कि हाँ ऐसे हालात में दीनदार आदमी दीन पे चलेगा, तो दीन का क्या हुक्म है ये, वो यही करेगा। लेकिन बेदीन क्या करेगा मालूम नहीं, उसका दिमाग कैसा चलेगा बोल नहीं सकते। लिहाजा दीनदार से अपनी बच्चियों का निकाह करें, और रिश्ते मिलते हैं, ढूंढे मिलते हैं। हम क्या करते हैं, सुस्ती करते, ज्यादा ढूंढते नहीं, जो आ गया कर देते। पहले क्या देखते, जॉब करता, गवर्नमेंट सर्वेंट है, हाँ खूबसूरत है, हाँ ठीक करो, कर देते। नहीं, दीनदार से निकाह करें, चाहे गरीब हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गरीब रहता है, अल्लाह ताला उस दीनदारी की बरकत से अल्लाह ताला निकाह के बाद ऐसी तरक्की देता है उसको कि खूब मालदार हो जाता है। आप सोचते अच्छा हुआ हमने उसको दिए, और जताते भी गरीब था जब हमने निकाह किया। हाँ, तो याद रखें दीनदारी असल है, दीन की कदर करें। अल्लाह ताला रिज्क देने वाला है, अल्लाह ताला खुशहाली डालने वाला है, अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। दीन को तरजीह दें, सारा मदार दीन पर है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, और दीन पर चलने और दीन पर जीने और दीन पर मरने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।